ہیلو گائز، آج ہم بات کریں گے ایپل کمپیوٹرز کے بارے میں اور اس کی بریف ہسٹری کے بارے میں۔ ایپل اپریل 1 1976 میں اسٹیو جابس اور اسٹیو ووزنیاک نے شروع کی۔ انہوں نے اس بات کا عہد لیا کہ یہ کمپنی لوگوں کا کمپیوٹر کے متعلق نظریہ بدل دے گی۔ اس دور میں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے کمپیوٹرز ہوتے تھے۔ اسٹیو جابس چاہتے تھے کہ کمپیوٹر کو چھوٹے سے چھوٹا بنایا جائے۔ جب ہم ایپل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اسٹیو جابس کا نام ہی ابھرتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اسٹیو ووزنیاک کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ وہ ایپل کمپیوٹرز کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ یہاں ان کے ایک اور دوست رونالڈ وین کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ جابس نے رونالڈ کو کمپنی کے اسٹاک میں 10% حصے پر راضی کیا اور انہیں ثالثی پر آمادہ کیا، لیکن رونالڈ 12 دن بعد پیچھے ہٹ گئے کیونکہ وہ ایپل کا کوئی فیوچر نہیں دیکھتے تھے اور انہوں نے اپنی ایک ہولڈنگ $500 میں فروخت کی۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آج اس اسٹاک کی مالیت $72 بلین ہوتی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایپل کو ایپل کیوں کہا جاتا ہے، مطلب اس کا نام ایپل کیوں رکھا گیا، وائی ایپل واز نیمڈ ایپل۔ ایپل کے لیے یہ نام کچھ برسوں کے لیے کافی پریشان کن ثابت ہوا۔ اسٹیو جابس نے والٹر آئزکسن کو بتایا کہ ایپل نام رکھنے کی وجہ اس کی فروٹیرین ڈائٹ ہے، اور جب یہ نام رکھا تو وہ ایپل فارم سے آئے تھے اور دماغ میں اس کے بارے میں خیال آیا اور سوچا کہ یہ نام کافی فن رکھتا ہے اور اسپریٹڈ اور ناٹ انٹیمیڈیٹنگ بھی ہے۔ ایپل کے کو فاؤنڈر اسٹیو ووزنیاک نے اپنی بک آئی واز کمپیوٹر گیک ٹو کلٹ آئیکن میں بتایا ہے کہ میں نے اور اسٹیو جابس نے بہت سوچا کہ کوئی ٹیک ریلیٹڈ نام ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دماغ میں ٹیک ریلیٹڈ کوئی نام نہیں آیا، تو ہمیں یہی بہتر لگا کہ ایپل کے ساتھ ہی چلا جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایپل نام کی وجہ سے ایپل کمپنی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ His concerns turns out to be justified جب 1989 میں ایپل کو ٹریڈ مارک وائلیشن پر کیس بھگتنا پڑا۔ ایپل کے مشہور ہونے سے پہلے یہ نام بہت زیادہ مشکلات پیدا کرتا رہا، بیکاز جس دور میں ایپل کو لانچ کیا گیا، انٹروڈیوس کروایا گیا، تو لوگ زیادہ تر ٹیک ریلیٹڈ نام کو پریفر کرتے تھے، لیکن ایپل نام ان کے لیے بہت زیادہ عجیب تھا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایپل لوگو۔ ایپل لوگو کس طرح وجود میں آیا اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ ایپل لوگو کے بارے میں لوگ بہت سی الگ الگ باتیں بتاتے ہیں، لیکن راگ جیناف جو کہ ایپل لوگو کے کریٹرز میں سے ایک ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ جو تھوڑا سا کھایا ہوا ایپل ہے، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے ایڈم اینڈ ایو کی کہانی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت ماں حوا کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ شیطان نے انہیں ایک درخت کے قریب جانے سے روکا اور پھل کھانے سے روکا۔ اس کے پیچھے ایک آئیڈیا یہ بھی تھا کہ ایپل نالج کو ظاہر کرتا ہے۔ ایپل کا لوگو اس لیے بھی آتا ہے، مطلب یہ آدھا کھایا ہوا سیب ہے، بیکاز ایلن ٹیورنگ جو کہ ایک مشہور میتھمیٹیشین تھے، انہوں نے ایک سائنائڈ لیسڈ ایپل کھا کر خودکشی کی تھی، اس لیے یہ لوگو ان کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایپل کے پروڈکٹس کے بارے میں کہ ایپل کمپیوٹرز کب ریلیز ہوئے اور کب انہوں نے مشہوری پائی۔ اب ہم بات کریں گے فرسٹ ایپل کمپیوٹر کے بارے میں۔ اسٹیو جابس اور اسٹیو ووزنیاک نے ہومبریو کمپیوٹر کلب ساتھ میں جوائن کیا۔ یہ کمپیوٹر ہیویسٹ گروپ تھا جو 1975 میں کیلیفورنیا میں اکٹھا ہوا۔ اسٹیو ووزنیاک نے اپنا پہلا MITS آلٹیئر وہاں دیکھا، جو کہ آج کل لائٹس اور سرکٹس کے باکس سے زیادہ دکھائی نہیں دیتا، اور یہ MITS سے انسپائرڈ تھا۔ ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ سب خود بناؤ، مطلب ہر چیز خود سے ڈیزائن کرو۔ ایپل کے پروڈکٹس میں آج بھی ہمیں یہ فلسفہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسٹیو ووزنیاک نے پہلا کمپیوٹر بنایا جس کا کی بورڈ ٹائپ رائٹر کی طرح تھا، اور اس میں یہ صلاحیت تھی کہ یہ عام ٹی وی اسکرین کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا تھا۔ پہلا ایپل کمپیوٹر جسے ایپل 1 کہا جاتا ہے، اسے 1976 میں انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اسٹیو ووزنیاک نے اس کو اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ ایپل کی پہلی پروڈکٹ تھی۔ یہ دونوں مطلب اسٹیو جابس اور اسٹیو ووزنیاک پارٹس سے کچھ زیادہ قیمت پر سیل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس سے کچھ کما سکیں۔ اس کمپیوٹر کے 50 یونٹس شپ کروائے گئے۔ جابس نے ایک دکان جسے بائٹ شاپ کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ ماؤنٹین ویو میں تھی، ان یونٹس کو $500 میں بیچا۔ اس طرح اسٹور نے اپنا کٹ ڈال کر اس کی قیمت $666 مقرر کی۔ بائٹ شاپ جو کہ کافی بڑی شاپ تھی، اس میں ایپل 1 زیادہ تعداد میں نہیں تھے۔ نئی ایپل کمپنی کو کوئی آرڈر نہ ملا اور نہ ان کے پاس آرڈر پورا کرنے کے لیے وسائل تھے۔ بینک نے اسٹیو جابس کی قرض کی درخواست بھی ٹھکرا دی تھی۔ بے شک اسٹیو جابس کے پاس ان کے دوست کی $5,000 کی پیشکش تھی، لیکن یہ کافی نہیں تھے۔ آخر کار بائٹ شاپ نے پہلا آرڈر دیا، جسے لے کر
اسٹیو جابس کریمر الیکٹرانکس کے اور انہیں بائٹ شاپ کے آنر پال ٹیرل کو فون کرنے کا کہا۔ ٹیرل ایک کانفرنس میں تھے جہاں انہیں بتایا گیا کہ ایک ایمرجنسی فون ہے۔ کریمر الیکٹرانکس کے مینیجر نے بتایا کہ 2 لڑکے اندر داخل ہو کر بائٹ شاپ سے کچھ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اس طرح اسٹور نے اسٹیو جابس کو 30 دن کی مہلت پر پارٹس دے دیے۔ اس وقت میں جابس نے اتنے ورکنگ کمپیوٹر بنا لیے تھے کہ ان کے ڈیبٹس کلیئر ہو سکیں۔ فیملی اور فرینڈز کچن میں بیٹھ کر پارٹس جوڑتے تھے۔ جب بائٹ شاپ کو آرڈر مکمل کر کے دیا گیا تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ واقعی اچھی چیز ہے۔ اس طرح اسٹیو جابس اور اسٹیو وozniak نے اپنا ہلکا پھلکا نام بنانا شروع کر دیا۔ ایپل کے پہلے کمپیوٹر کی سکسیس کا مطلب تھا کہ ایپل اپنے پہلے کمپیوٹرز کو ری ڈیزائن کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ایپل 2 نے اپریل 1 1977 کے کمپیوٹر ویسٹ کوسٹ کمپیوٹر فیئر میں جگہ بنائی اور کوموڈور پیٹ جیسے بڑے ناموں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس کمپیوٹر میں ٹیپ بیس سٹوریج تھی اور کلر گرافکس تھے، بعد میں 5.25 انچ فلاپی میں تبدیل کر دی گئی۔ 64 کے میموری تھی اور 280x192 گرافکس تھے جو کہ اس دور کے لحاظ سے بہت زیادہ تھے، لیکن کچھ مسائل تھے۔ یہ کمپیوٹر $1300 مالیت کا تھا، لیکن اس میں اتنے سپیکس نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو $1300 پے کرنے پر مجبور کر سکے۔ اس کے بعد ایپل نے اپنا فرسٹ کمپیوٹر ایپ انٹروڈیوس کروائی جسے ہم ویزی کیلکولیٹر کہتے ہیں۔ ڈین بریکلن جو کہ ہارورڈ بزنس اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے ایک لڑاکا طیارے کا ہیڈز اپ منظر دیکھا تھا، اس نے سوچا کہ ایک ایسا ٹیبل ہونا چاہیے جس پر سارے نمبرز اس کے سامنے لٹکے ہوئے ہوں، مطلب جس طرح پیپرز پر نمبرز کو لکھا جاتا ہے، اور وہ ان نمبرز کو ماؤس کے ساتھ موو کر سکے، ان نمبرز کو تبدیل کر سکے، ان نمبرز کو جمع کر سکے اور ان نمبرز کے گرد دائرہ لگا سکے۔ بالکل آج کل ہم ان کو اسپریڈ شیٹس کہتے ہیں، لیکن 70s کی دہائی میں یہ صرف پیپر پر ہوتا تھا۔ ڈین نے ایپل 2 لیا اور اس پر کام شروع کر دیا اور اس کے بہت سے کنسیپٹس آج بھی مانے جاتے ہیں۔ ویزی کیل کو 1979 میں انٹروڈیوس کروایا گیا اور اسے اس طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا: A magic sheet of paper that can perform calculations and recalculations۔ ویزی کیل بہت ہی پاورفل، کنوینینٹ اور آسانی سے یوز ہونے والا پروگرام تھا، اور پھر یہ اس دور کا سب سے مشہور کمپیوٹر پروگرام بن گیا۔ 16 سالوں میں تقریباً 16 ملین ایپل 2 کے یونٹس بنائے گئے۔ اس کے بعد ایپل نے زیروکس اور 1 بٹن ماؤس انٹروڈیوس کروائے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے لیزا اینڈ میکناٹوش کے بارے میں۔ لیزا کا مطلب ہے لوکل انٹیگریٹڈ سسٹم آرکیٹیکچر۔ اس دور میں آفیشیل لائن لیزا تھی۔ یہ ایک ہائی اینڈ مشین تھی جو کہ $10,000 میں سیل ہوتی تھی۔ جیف راسکن اس وقت میکنٹوش پر کام کر رہے تھے جو کہ ایک چھوٹا سا گھریلو اور بزنس کمپیوٹر تھا۔ اس دور میں سب ایپل کا پہلا گرافیکل کمپیوٹر چاہتے تھے، مطلب اسٹیو جابس، اسٹیو وozniak، اور اس پر جیف راسکن کام کر رہے تھے۔ اس وقت آلتوس ماؤس چل رہا تھا جس کے 3 بٹنز تھے، لیکن وہ $300 کا تھا اور بہت ہی مہنگا تھا۔ اسٹیو جابس ایک سمپل ماؤس چاہتے تھے جو کہ $15 کا ہو تاکہ اسے سب افورڈ کر سکیں، تو 1 بٹن ماؤس انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اسٹیو جابس گرافیکل انٹرفیس اور 1 بٹن ماؤس کو انٹروڈیوس کروا کر بہت فخر محسوس کر رہے تھے۔ ہم اسٹیو جابس کو میک کا بانی مانتے ہیں، لیکن وہ 1981 میں آئے جبکہ جیف راسکن 2 سال پہلے اس پر کام شروع کر چکے تھے۔ انہوں نے 1982 میں اپنی سٹیمپ لگا دی اور جیف چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن یہ آئیڈیا دراصل جیف راسکن کا ہی تھا جس پر اسٹیو جابس نے اپنی سٹیمپ لگائی۔ ایپل میکنٹوش بہت ہی سمارٹر اور سمپلر تھا اور ایپل اسے اپنی کامیابی کا زینہ سمجھتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس سے کافی زیادہ پیسے بنائے جائیں کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک بہت ہی عمدہ پروڈکٹ ہونے والی تھی۔ اس مشین میں ہمارے پاس 6 میگا ہرٹز موٹرولا 68000 پروسیسر تھا جس کو ریمپ کیا گیا تھا 7.8 میگا ہرٹز، 128 KB آف ریم تھی، اور یہ 9 انچ بلیک اینڈ وائٹ اسکرین پر مشتمل تھا۔ 512x342 پکسل تھے، اور سافٹ ویئر ورژن کو جو نام دیا گیا وہ 1.0 تھا۔ یہ مشین اس دور کے لحاظ سے بہت ہی ہلکی پھلکی تھی، بے شک اس کی پلاسٹک باڈی تھی، اس کے اوپر ایک ہینڈل دیا گیا تھا جسے آپ اٹھا کر کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہیں۔ آج کے لیپ ٹاپس کو دیکھیں تو وہ بہت بڑا لگتا ہے، لیکن اس دور کے لحاظ سے وہ ایک بہت ہی کمپیٹیبل مشین تھی جسے لوگوں نے اس کا چھوٹا سائز ہونے کی وجہ سے اسے بہت سراہا۔ لیکن اس کے باوجود
میکنٹوش کی کچھ لیمیٹیشنز تھیں، مطلب یہ کہ اس میں ڈیٹا سٹوریج کے لیے ہارڈ ڈرائیو نہیں تھی اور ڈیٹا فلاپی ڈسک پر سٹور کیا جاتا تھا جسے ہم بعد میں ایجیکٹ کر سکتے تھے۔ اس پرابلم کا حل بھی ایپل نے نکال لیا اور انہوں نے ایک ایکسٹرنل ایڈ آن ڈرائیو انٹروڈیوس کروائی جس میں آپ ڈیٹا سٹور کر سکتے تھے اور اسے آپ ایکسٹرنلی یوز کر سکتے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ مہنگی تھی۔ اس کی پرائز $1495 تھی، جو کہ آپ کو صرف 20 MB آف سٹوریج دیتی تھی۔ لیکن ساری باتوں کی ایک بات کہ ایپل میکنٹوش نے اپنے لانچ ہونے کے ساتھ ہی کمپیوٹر کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا اور لوگ جوک در جوک اس کی طرف جانے لگے۔ جنوری 1984 میں جب میکنٹوش کو انٹروڈیوس کروایا گیا تو اس کی پرائز $2495 رکھی گئی۔ یہ کوئی کم قیمت نہیں تھی، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ویلیو فار منی ہے، کہ اگر وہ $2495 پے کر رہے ہیں تو انہیں اس کے بدلے ایک اچھی چیز مل رہی ہے، جو کہ ایپل کے لیے ایک بہت ہی اچھی بات تھی۔ بعض ازاں اسٹیو جابس چاہتے تھے کہ میکنٹوش تک زیادہ لوگوں کی رسائی ہو، تو انہوں نے اس کی قیمت $1000 تک مقرر کی تاکہ تمام لوگ اور بزنس کمپنیز میکنٹوش تک ایکسیس حاصل کر سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسٹیو جابس نے ایپل کوئٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد ان کی واپسی، ایپل کے ڈاؤن فال اور کس طرح سے ایپل نے اپنی حریف کمپنیوں کو پچھاڑا۔ تو یہ تھا ویڈیو کا پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 کے لیے جڑے رہیے گا۔